ویڈیو اور تصویروں کو انہوں نے شائع کرنا شروع کر دیا کہ وہ بچی مر گئی، فوت ہو گئی۔ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس واقعے پر اپنی دکان چمکانی شروع کر دی ہے۔ اثر میری سمجھ کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا لڑکی کا ریپ ہوا تھا، اور ریپ کس نے کیا تھا؟ گارڈ نے کیا تھا، جو کہ ہماری پروٹیکشن کے لیے رکھے ہوئے، اس میں وین ڈرائیور بھی۔ ہماری بچی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پنجاب کالج لاہور میں پیش آنے والے دردناک واقعے کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آیا اس لڑکی کی وفات ہو گئی ہے یا پھر وہ لڑکی اس وقت کس حالت میں ہے اور کہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے والدین کے چند ایک بیانات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر کافی گردش کر رہی ہے کہ آیا اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس لڑکی کے ساتھ پنجاب کالج لاہور میں یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ دردناک واقعہ جس لڑکی کے ساتھ پیش آیا ہے، اس لڑکی کی وفات ہو گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس خبر کی کیا حقیقت ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل جانیے آج کی اس ویڈیو میں رابی پیرزادہ کی زبانی۔ تو ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اور تصویروں کو انہوں نے شائع کرنا شروع کر دیا کہ وہ بچی مر گئی، فوت ہو گئی۔ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس واقعے پر اپنی دکان چمکانی شروع کر دی ہے۔ اثر میری سمجھ کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا لڑکی کا ریپ ہوا تھا، اور ریپ کس نے کیا تھا؟ گارڈ نے کیا تھا، جو کہ ہماری پروٹیکشن کے لیے رکھے ہوئے، اس میں وین ڈرائیور بھی انوالو تھا۔ ایس پی شہر بانو، جو کہ بڑے عرصہ نیوز میں رہیں، انہوں نے ایک باپ اور چچا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان سے بیان دلوایا جا رہا تھا کہ جی ہماری بیٹی جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام ابھی تک بے وقوف ہے؟ اب آپ خود بتائیں کہ اتنی ڈھیر ساری طالبات اس کیمپس کی پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ واقعہ ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ قوم کو یقین دلا دیں گے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، then we are sorry to say that it has been exposed۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میں نے آپ سے بات کی پنجاب کالج کے واقعے کے بارے میں۔ میں اتنا فریکوینٹ پوڈ کاسٹ نہیں کرتی ہوں، وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن آج بات کرنا بہت ضروری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس واقعے پر اپنی دکان چمکانی شروع کر دی ہے۔ کسی بچی کے بے ہوش ہونے کی ویڈیو اور تصویروں کو انہوں نے شائع کرنا شروع کر دیا کہ وہ بچی مر گئی، فوت ہو گئی۔ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میاں عامر محمود صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک عزت دار نام ہیں، آپ کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، آپ تعلیم کے اتنے خوبصورت، اتنے اہم شعبے سے منسلک ہیں، آپ کے کالجز پورے پاکستان میں ہیں، تو تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، آپ اس بات کو کلیئر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سین ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ، شروع سے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈینائل ہے آپ لوگوں کی طرف سے، وہ ڈینائل جو ہے وہ بڑا فشی ڈینائل ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اب آپ خود بتائیں کہ اتنی ڈھیر ساری طالبات اس کیمپس کی پروٹیسٹ کر رہی ہیں، واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد ڈیفرنٹ کالجز کے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ آپ لوگوں کی پرنسپل کے وائس نوٹ سب نے سنے ہیں جس میں وہ بچیوں کو دھمکا رہی ہیں کہ آپ اس بات کو نہ اچھالیں، بات ہوئی ہے تو اچھالی گئی۔ پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے، جو انفارمیشن منسٹر ہیں، کہ ہم نے گارڈ کو زیر حراست لے لیا ہے۔ کالج کے اندر تو بہت سارے گارڈز ہوتے ہیں نا، ایک گارڈ تو نہیں ہوتا۔ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر اس لڑکی کا وہاں پر لایا جانا غائب ہے، فوٹیج ہی غائب ہے۔ دیٹس another strange thing۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اسکول کی چلتی پھرتی فوٹیج غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو سب سے اہم بات ہے اس معاملے کی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹوٹل ڈینائل میں ہیں۔ اس لڑکی کو، اس کی فرینڈز کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے وہ نام نہیں لینا۔ دیکھیں، جہاں تک تو اس لڑکی کی بات ہے، تو ہماری اس قوم کو وکٹم بلیمنگ کی عادت ہے۔ وہ منہ پہ ضرور کہیں گے جی ہمیں تم پہ بڑا ترس آ رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ہماری قوم بڑی بری ہے، بڑی منافق قوم ہے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، بھگتا ہوا ہے سارا کچھ، اینڈ آئی نو کہ وہ اس لڑکی کی زندگی خراب کر دیں گے۔
تو میں خود بھی نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کا نام آئے، میں خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی فرینڈس تک کا نام آئے، اس کے پیرنٹس کا، اس کی فیملی کا. بالکل ہمارا معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے سچ شیئر کیا جائے. لیکن انصاف، جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ملک نہیں چلتا. میں نے کل ریکویسٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر صاحبہ اتنی بھی مصروف نہیں ہو سکتی ہیں کہ وہ اتنے امپورٹنٹ معاملے پر ان کا ایک بھی بیان سامنے نہ آئے. آپ کی تو کوئی تصویر بنا دیں، آپ کا تو کوئی پتے پہ میں لاسٹ ٹائم دیکھ رہی تھی یو آر فائنڈنگ دیٹ آرٹسٹ کہ ہو از دا آرٹسٹ، آئی وانٹ ٹو میٹ ہیم اور ہر. سو یو آر ماشاء اللہ سو کنسرنڈ اباؤٹ یور پروموشن، یور پکچرز، اینڈ دیٹ از اے گڈ. ایک عورت کی فطرت میں ہوتا ہے، شاید میری بھی ہوگا، سب کی ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک بچی کی زندگی کا سوال ہے. آپ کی کوئی ٹویٹ ابھی تک اس معاملے پر نہیں آئی، تسلی ہی آ جائے. ڈینائل کو اب آپ ایک طرف رکھ دیں. اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ قوم کو یقین دلا دیں گے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، دین وی آر سوری ٹو سے دیٹ اٹ ہیز بین ایکسپوزڈ. بہت سارے واقعات کو دبا دیا جاتا. مریم نواز صاحبہ نے سنا ہے کہ کوئی 7 رکنی ایک بینچ انہوں نے تشکیل دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی انکوائری کر رہی ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کیا آپ جانتی ہیں کہ کوئی خاتون ہے ایس پی شہر بانو جو کہ بڑے عرصہ نیوز میں رہیں اور شی مسٹ بی پرفارمنگ گڈ، جو بھی اچھا کام کرتا ہے اچھی بات ہے. انہوں نے ایک باپ اور چچا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان سے بیان جو ویری آبویس تھا کہ دلوایا جا رہا تھا کہ جی ہماری بیٹی جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور ہم نے اس کی میڈیکل رپورٹ دے دی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا. آپ کو نہیں لگتا یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام ابھی تک بے وقوف ہے؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دا گرلز نیم اور وٹس ایور. ہمیں نہیں ضرورت. آپ کو اس کے باپ اور چچا کو اس طرح تماشا نہیں بنانا چاہیے تھا اگر وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ کے اسکول کی، کالج کی انتظامیہ نے آلریڈی اس کی سہیلیوں کو، اس کی کلاس فیلوز کو اتنا تھریٹ کر دیا ہوا ہے، اتنا ڈرا دیا ہوا ہے کہ دے آر ریلکٹنٹ ٹو شیئر دا نیم. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دا نیم بیکاز وی ڈونٹ ٹرسٹ دا سوسائٹی ایدر. لیکن میں ایس پی شہر بانو صاحبہ سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو آپ نے ایک عجیب سا ایک کام کیا، آپ نے سب لوگوں کو بتانے کی کوشش کی آئی ایم ویری افیشینٹ اینڈ آئی گاٹ دا کلپریٹ، اور یہاں پر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، تو دس از رانگ. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی طلباء وہاں پر ہیں، اور کل ان طلباء کے ساتھ کیا ہوا تھا جب صرف لڑکیاں، کیونکہ اس کیمپس میں صرف لڑکیاں تھیں، جب تک وہ بیچاری احتجاج کر رہی تھیں تو انہیں کیمپس کے اندر بند کر دیا گیا. اس کے بعد پنجاب کالج کے لڑکے بھی آئے. جیسے ہی وہ آئے تو اتنی ساری پولیس آ گئی کہ وی ور شاک ٹو سی دیٹ پولیس کی طالبات کے لیے پولیس ہے. اس کے بعد پولیس نے ان طلباء پر تشدد بھی کیا جس کی بھی فوٹیج سارا کچھ سامنے ہے. تو تھینک گاڈ آپ نے موبائل جو ہیں وہ تھانوں میں لے جانے سے منع کر دیے کیونکہ پولیس کی کرپشن جو تھی وہ ایکسپوز ہو رہی تھی اور ہم نے اس کو بھی کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لیا. ایسا نہ کریں. یہ موبائل ہی ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ بھی سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انصاف نہیں ملتا. یو گائز نیڈ پروف. اب تو پتہ نہیں انصاف کو کس کو کہتے ہیں، کس چڑیا کا نام ہے جو پاکستان میں تو کبھی دکھائی نہیں دی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سارے لوگ مل کر، وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے پروپیگنڈا آؤٹ آف اٹ. وی ڈونٹ وانٹ کہ دیکھیں ابھی تک کسی بڑے چینل نے یا کسی بڑے اینکر نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ میری یہ جو آواز ہے اس کو کب خاموش کرا دیا جائے. لیکن جب تک نہیں کرا دیا جاتا تب تک تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ خاموش مت بیٹھے. اگر اس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کی اٹاپسی ضرور کرائے. اگر وہ لڑکی زندہ ہے، یہ گارڈ کا کام نہیں ہے. یقین مانے اس ملک میں تو گارڈ کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دیتی تو اس کو پروٹیکٹ کیا کریں گے. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں پلیز ان کا پتہ کرائیں بیکاز یہ ایک مافیا ہے. آئے دن ہمیں یونیورسٹی اور کالجز سے، ہاسٹل سے اس طرح کی خوفناک خبریں آتی رہتی ہیں اور بہت ساری خبروں کو میں جانتی ہوں کہ دبا دیا جاتا ہے اور چینلز کو یہ کہا جاتا ہے کہ کیوس نہ پھیلایا جائے. اور اس بارے میں چینل کو اچھا خاصا میرا خیال ہے پے بھی کیا جاتا ہوگا کیونکہ اتنے اچھے تو چینلز ہیں نہیں، اپنے مقصد کی خاطر تو بہت کیوس پھیلاتے ہیں. سو آئی ریئلی پرے فار دا فیملی، آئی پرے ٹو ایوری بڈی کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی بچیوں کو محفوظ رکھیں. جزاک اللہ خیر.